السلام علیکم ناظرین، آج کے ولاگ میں دوبارہ سے خوش آمدید۔ آج ہم آپ کے ساتھ پاکستان اور دنیا بھر سے 10 اہم خبریں شیئر کریں گے۔ شروع کرتے ہیں امریکہ اور ایران کے درمیان طویل کشیدگی کے خاتمے کے لیے ہونے والا تاریخی امن معاہدہ پاکستان کی سفارتی کوششوں کا دنیا بھر میں نتیجہ قرار دیا جا رہا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے پیر کے روز قومی اسمبلی میں خطاب کرتے ہوئے باضابطہ تصدیق کی ہے کہ یہ معاہدہ ایران اور امریکہ کے درمیان طے پا گیا ہے، جس کے تحت نہ صرف جنگ کا خاتمہ ہوگا بلکہ ابنائے ہرمز کو دوبارہ پوری دنیا کی تجارت کے لیے کھول دیا جائے گا، جس سے عالمی توانائی بحران میں کمی متوقع ہے۔ وزیر اعظم نے اعلان کیا ہے کہ اس معاہدے پر باضابطہ دستخط کی تقریب 19 جون کو جنیوا، سوئٹزرلینڈ میں منعقد ہوگی۔ اس تقریب کی میزبانی پاکستان کرے گا۔ عالمی برادری بشمول اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انطونیو گوتریس نے پاکستان کے اس ثالثی کے کردار کی بھرپور تعریف کی ہے۔ دوسری خبر ناظرین آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ افسوسناک خبر ہے کہ پاکستان ایئر فورس کا ایک تربیتی طیارہ پیر کے روز مردان کے قریب معمول کی تربیتی پرواز کے دوران گر کر تباہ ہو گیا، جس کے نتیجے میں دونوں پائلٹ شہید ہو گئے۔ شہداء میں پاک فضائیہ کے فلائٹ لیفٹیننٹ محمد قاسم عبداللہ اور پاک بحریہ کے لیفٹیننٹ طاہا عباسی شامل تھے۔ فضائیہ کے سربراہ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو نے واقعے پر گہرے دکھ کا اظہار کیا ہے اور تحقیقاتی بورڈ تشکیل دے دیا ہے تاکہ حادثے کی وجوہات کا تعین کیا جا سکے۔ تیسری خبر ناظرین آپ کے ساتھ موسم کے حوالے سے شیئر کرتے ہیں، جہاں محکمہ موسمیات نے ملک بھر میں 16 جون سے 20 جون تک مونسون کے اثرات کے پیش نظر وسیع پیمانے پر بارشوں، تیز ہواؤں اور آندھی کی پیشگوئی کی ہے۔ بالائی علاقوں اور میدانی علاقوں میں ہونے والی ان بارشوں سے درجہ حرارت میں نمایاں کمی متوقع ہے، تاہم حکام نے خبردار کیا ہے کہ شدید بارشوں کے باعث برساتی ندی نالوں میں طغیانی اور پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائڈنگ کا خطرہ ہو سکتا ہے، جس کے لیے ضلعی انتظامیہ کو ہائی الرٹ رہنے کی ہدایات جاری کر دی گئی ہیں۔ وفاقی ناظرین اس کے علاوہ آپ کے ساتھ خبر شیئر کرتے ہیں۔ وفاقی وزارت مذہبی امور نے اعلان کیا ہے کہ پاکستان میں محرم الحرام 1448 ہجری کا چاند نظر نہیں آیا، جس کے بعد یکم محرم الحرام بدھ 17 جون کو ہوگی اور یوم عاشوراء 26 جون بروز جمعہ کو منایا جائے گا۔ مرکزی روایت حلال کمیٹی کا اجلاس لاہور میں منعقد ہوا، جس کے بعد یہ اعلان کیا گیا ہے کہ اس موقع پر محرم کے دوران سیکیورٹی کے سخت انتظامات کرنے اور مذہبی جلوسوں کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے تمام صوبائی حکومتوں کو خصوصی ہدایات جاری کی گئی ہیں۔ پنجاب حکومت کی جانب سے ناظرین لاہور کے تاریخی علاقے انارکلی میں واقع ایونگ ہال کی عمارت کو قبضہ لینے پر معاملہ شدت اختیار کر گیا ہے۔ صوبائی حکومت کا موقف ہے کہ لیز کی مدت ختم ہونے پر یہ اقدام اور کارروائی کی گئی ہے، جبکہ فارمین کرسچین کالج اور اقلیتی رہنماؤں نے اسے زبردستی قبضہ قرار دیا ہے۔ یونیورسٹی انتظامیہ کا دعویٰ ہے کہ لیز کے معاہدے 2040 کی دہائی تک موجود تھے۔ اس معاملے پر ناظرین سول سوسائٹی اور طلباء کی جانب سے شدید تشویش کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ اگلی خبر ناظرین آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے محرم الحرام کے دوران امن و امان کی صورتحال برقرار رکھنے کے لیے سیکیورٹی کے سخت ترین انتظامات کرنے کی ہدایت جاری کی ہے۔ انہوں نے تمام متعلقہ اداروں کو حکم دیا ہے کہ جلوسوں اور مجالس کے روٹس کی کڑی نگرانی کی جائے اور کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے پہلے سے جامع منصوبہ بندی کی جائے۔ وزیر اعلیٰ نے گورننس میں بہتری لانے اور عوام کو درپیش مسائل کے فوری حل کے لیے بھی حکام کو متحرک رہنے کا کہا ہے۔ اگلی خبر ناظرین ملک کی معیشت کے حوالے سے آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کہ اس عالمی امن معاہدے کے اثرات نظر آنا شروع ہو گئے ہیں اور اوپن مارکیٹ میں آج ایرانی ریال سمیت دیگر کرنسیوں کی قدر میں استحکام دیکھا گیا ہے۔ اسٹاک مارکیٹ میں بھی تیزی کا رجحان تھا ناظرین، کیونکہ تیل کی قیمتوں میں کمی کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے، جس سے عوام کو بھی ریلیف ملنے کی توقع ظاہر کی جا رہی ہے۔ حکومتی معاشی ماہرین کا کہنا ہے کہ امریکہ اور ایران کے درمیان جنگ کے خاتمے سے عالمی سپلائی چین بحال ہوگی، جس سے پاکستان میں مہنگائی کی شرح میں کمی لانے میں مدد ملے گی۔ اگلی خبر ناظرین شیئر کرتے ہیں۔ عالمی خبروں میں امریکہ اور ایران کے درمیان جنگ کے خاتمے کی خبر نے پوری دنیا کی توجہ حاصل کر لی ہے۔
صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے باضابطہ طور پر معاہدے کی تصدیق کی ہے اور توثیق کی ہے اور ایرانی بندرگاہوں پر امریکی بحری ناکہ بندی ختم کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ اگرچہ ابھی تک جوہری پروگرام اور دیگر تکنیکی تفصیلات پر مزید مذاکرات باقی ہیں، لیکن اس پیش رفت کو عالمی معیشت کے لیے ایک بڑی خوشخبری سمجھا جا رہا ہے۔ اگلی خبر ناظرین آپ کے ساتھ افریقہ سے شیئر کرتے ہیں، جہاں کانگو میں ایبولا وائرس کے کیسز میں تشویشناک حد تک اضافہ دیکھا گیا ہے، جہاں متاثرین کی تعداد 710 ہو گئی ہے اور ہلاکتوں کی تعداد 149 تک پہنچ چکی ہے۔ عالمی ادارہ صحت نے ہنگامی بنیادوں پر طبی امداد اور ویکسین کی فراہمی شروع کر دی ہے۔ یہ وبا مقامی دیہی علاقوں سے شہروں کی طرف پھیل رہی ہے، جس کے باعث کئی پڑوسی ممالک میں بھی یہ وائرس پھیلنے کے خدشات پیدا ہو گئے ہیں۔ اگلی خبر ناظرین آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، سابق وزیر اعظم اور پاکستان تحریک انصاف کے بانی عمران خان کی صحت اور جیل میں ان کی حالت کے حوالے سے تازہ ترین پیش رفت سامنے آئی ہے۔ پیر 15 جون 2026 کو عمران خان کو اڈیالہ جیل سے پاکستان انسٹی ٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز پیمز ہسپتال اسلام آباد منتقل کیا گیا۔ یہاں عمران خان کی آنکھ کا طبی معائنہ اور 5واں طبی عمل مکمل کیا گیا۔ ہسپتال کی جانب سے جاری کردہ باضابطہ بیان کے مطابق عمران خان کو آنکھوں میں NTVEE-JF انجیکشن کی 5ویں خوراک دی گئی ہے۔ ہسپتال انتظامیہ کا کہنا ہے کہ طریقہ کار سے قبل ماہر امراض چشم کی جانب سے ان کا تفصیلی معائنہ بھی کیا گیا اور انہیں طبی طور پر مستحکم پایا گیا ہے۔ یہ انجیکشن مائکروسکوپی کی نگرانی میں لگایا گیا ہے، جس کے بعد عمران خان مکمل طور پر ہوش و حواس اور طبی لحاظ سے نارمل تھے اور انہیں ضروری ہدایات کے تحت واپس جیل منتقل کر دیا گیا ہے۔ اس پیش رفت کے باوجود ناظرین، پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے عمران خان کی صحت اور جیل میں ان کی تنہائی پر شدید تحفظات کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ PTI کے ترجمان کا کہنا ہے کہ عمران خان کو مسلسل ہسپتال منتقل کرنے کے واقعات اور ان کی صحت کے حوالے سے سنگین سوالات کو جنم دیا جا رہا ہے۔ پارٹی نے حکومت پر کڑی تنقید کرتے ہوئے مطالبہ کیا ہے کہ سابق وزیر اعظم کو شفا انٹرنیشنل ہسپتال منتقل کیا جائے، جہاں ان کے ذاتی معالجین کی موجودگی میں عمران خان کا علاج ہو سکے۔ تحریک انصاف نے اس بات پر بھی زور دیا ہے کہ عمران خان کو ان کے خاندان، پارٹی قیادت اور قانونی ٹیم سے ملنے کی اجازت دی جائے، کیونکہ گزشتہ 6 ماہ سے ناظرین عمران خان پر ملاقاتوں پر پابندی عائد کر دی گئی ہے، جسے پارٹی قیادت نے بنیادی انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزی اور غیر انسانی قید قرار دیا ہے۔ حکومت اور PTI کے درمیان یہ تنازع ناظرین کافی عرصے سے جاری ہے، جہاں حکومت ان الزامات کو مسترد کرتے ہوئے موقف اختیار کرتی ہے کہ عمران خان کو جیل کے قوانین کے مطابق تمام سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں اور ان کی صحت بالکل ٹھیک ہے۔ دوسری جانب اپوزیشن کا کہنا ہے کہ یہ ماننا ہے کہ حکومت شفافیت کو یقینی نہیں بنا رہی اور عمران خان کو جان بوجھ کر بیرونی دنیا سے الگ تھلگ رکھا جا رہا ہے۔ اس صورتحال نے ملک میں سیاسی درجہ حرارت کو مزید بڑھا دیا ہے، کیونکہ PTI کے کارکنان اور حامی مسلسل اپنے قائد عمران خان کی رہائی اور ان تک رسائی کے مطالبات کر رہے ہیں۔ یہ تھی ناظرین آج کی 10 تازہ ترین خبریں، امید ہے آپ کو اچھی لگی ہوں گی۔